گھر میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ پڑھ لیں، پھر جو وظیفہ کر لیتا ہے دولت اس کے پیچھے پیچھے، منہ مانگی مرادیں حاصل ہوں، گاڑیاں، بنگلے، دولت، روشن مقدر پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دعائے اللہ کریم آپ سب کو اس وظیفے کی برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، گھر داخل ہوتے وقت اگر یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں جو کہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام رحمہ اللہ کا آزمودہ عمل بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی بلکہ گاڑیاں، بنگلے اور روشن مقدر آپ پائیں گے، منہ مانگی مرادیں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے ون وظائف اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب، بڑا نایاب، بڑا ہی آزمودہ ہے، کیونکہ جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے حکم آیا ہے، ہم اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں دین و دنیا کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ ایک وہ قصہ کہانی جو کسی نے بتایا اور اس کے پیچھے کسی کا راز ہے، اب وہ جانے یا خدا جانے، لیکن ایک وہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، اور وہ جو تھیوری ہمارے پاس پہنچی ہے تابعین اولیاء کامرین کے ذریعے، اس میں ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں اگر ہم پالیں۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں حسن اعتقاد اور حسن یقین پر ایک بات کہتا ہوں۔ حسب روایت وہ بات کر کے وظیفہ شروع کرتے ہیں کہ جس کے پاس یقین کامل کی دولت ہے وہ ایک ریت کے ذرے کو ہیرا کر سکتا ہے، اور جس کے پاس یقین کامل کی دولت نہیں وہ ہیرے کو ذرہ کر لے گا۔ اس لیے قرآن، احادیث مصطفیٰ، وظائف جو بھی بتائے جائیں اگر یقین سے نہیں کیے جائیں گے پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، یقین کے ساتھ ہی اس کے ثمرات ملیں گے۔ تو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، غربت سے نجات دیتا ہے، تنگ دستی سے چھٹکارا دیتا ہے، قرضے سے خلاصی دیتا ہے، اولاد کو فرمانبردار کر دیتا ہے، گھر کو گہوارہ امن بنا دیتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور صحابہ کرام نے کیا۔ تو یقین کامل جو ہے سب سے زیادہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر تھا۔ تو ایک یقین کی بہار آپ سے عرض کرتے ہیں، ایک بابا جی کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، سنیں ذرا۔ ایک بابا جی ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا بابا جی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، ہاتھ دیکھیں تو صحیح، بتلائیں ہاتھ کے احوال کیا کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا اور کہا بیٹا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے اور تیرے ہاتھوں میں اولاد والی لکیر بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کیا اولاد دینا تیرا کام ہے؟ اولاد تو میرا مالک دے گا، میرا خالق دے گا، میرا رازق دے گا۔ تو اسی بات پر اس کی بابے سے تکرار ہوگی، بحث ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ بابا دیکھ لینا، میں تیرے پاس آؤں گی اور میرے پاس بیٹا ہوگا، مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے، ہاتھوں میں لکیر ہو یا نہ ہو، اللہ سے جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ چند سالوں کے بعد دوبارہ وہ آئی، اس کی گود میں ایک خوبصورت بیٹا تھا۔ اس نے کہا بابا دیکھ لے، تو کہتا تھا میری ہاتھوں میں اولاد والی لکیر نہیں ہے، اب بیٹا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہاتھ دکھا۔ بابا دنگ رہ گیا کہ پہلے آئی تھی تیرے ہاتھ میں واقعی اولاد والی لکیر نہیں تھی، اب تیرے ہاتھ میں اولاد والی لکیر ہے، بتا ہوا کیسے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا، بلیو تھا، میں نے اسی یقین و بلیو کے ساتھ اللہ سے مانگا اور ایک اللہ واحد نے مجھے سبق دیا تھا، اس سبق کو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں اولاد دے دی، ایک بیٹا دے دیا۔ تو اس لیے جو یقین ہے اس کے بغیر وظائف عمل نہیں کرتے، تو لہذا یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور جو دنیا دار ہمیں تانے بانے دیتے ہیں ان سے ایک ہی بات کہوں گا، اللہ کے بندو ہم تو صرف عوام الناس کی بھلائی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے خدمت کر رہے ہیں کہ ہمارے وظائف کے ذریعے اگر کسی کو نیکی کا رستہ ملتا ہے، بھلائی کا رستہ ملتا ہے، آسانی کا رستہ ملتا ہے، اگر ہمارے وظائف بتائے ہوئے عمل کر لیتا ہے، اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کی گھریلو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، قرضے دور ہو جاتے ہیں، اس کی
دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو اس میں ہمارا کیا ہے؟ دیا بھی اللہ نے، اس نے نام بھی اللہ کا لیا۔ تو دنیا دار کی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا دار کے بندے سیاست دانوں کے ساتھ نعرے لگا لینا شام تک، تو سیاستدان شام کو غیرت کی ماری سے روٹی کھلا دیتا ہے۔ یار اس نے میرے نعرے لگائے ہیں گلی بازاروں میں میرے لیے، اس نے اپنا گلا پھاڑا ہے، تو شام کو تو روٹی وہ بھی دے دیتا ہے ہماری غیرت کے۔ ہم نے کلام کس کا پڑھنا ہے؟ اللہ کا۔ نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی با حیا ہے۔ اللہ کو اس بات پہ حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور اسے خالی لٹا دے۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس وظیفے کی برکتیں عطا فرمائے۔ جب بھی گھر داخل ہو تو سلام کریں، جب گھر داخل ہو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کے گھر میں ایسی رونقیں آئیں گی، مقدر کھل جائیں گے، اور گھر مل جائے گا، کاروبار مل جائے گا، رزق میں فراوانی آ جائے گی، گھر میں سکون آ جائے گا، راحت آ جائے گی، نعمتوں کی چماچم بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے نہیں دیا، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگدستی بڑی ہے۔ تنگدستی کی شکایت کی تو میرے کریم آقا نے فرمایا جب تو گھر داخل ہوا کر گھر والوں کو سلام دیا کر، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کر، پھر اپنے نبی پہ درود پڑھا کر۔ اس نے ایسا ہی کیا، چند دنوں کے اندر اتنا امیر و کبیر ہو گیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو جو ہے مال کھلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں پر مال و دولت نثار کرنا شروع کر دی، اتنا امیر و کبیر ہو گیا۔ تو اصل بات ہے یقین کی۔ تو اللہ ہمیں بھی اس وظیفے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں۔ گھر داخل ہوں سلام کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، اپنے نبی پہ درود پڑھیں، اور کوشش کریں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھیں، رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھیں، اور اپنے پورے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر درود پاک سجائیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ساری نصیب ہوں گی۔ دعائے اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی بڑا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، انجو مشکلات، قرض داریاں، گھریلو پریشانیاں، مالی مشکلات، کاروباری مشکلات دور فرمائے۔ اللہ پاک صدقہ پنجتن پاک کا، صدقہ 12 اماموں کا آپ سب کی حاجات قبول فرما کے اللہ پاک اپنے لازوال خزانوں سے عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے ون وظائف اسٹوڈیو۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔